ڈاکٹر صاحب اکثر میں آپ کے لیکچرز بھی سنتا ہوں اور آپ کی بکس بھی پڑھتا ہوں، تو ایک چیز نوٹ کر رہا تھا میں اس میں کہ آپ اکثر سمندر کا ذکر کرتے ہیں، تو مجھے بڑا تجسس تھا کہ کوئی اس کے ساتھ ایفیلیشن ہے آپ کی کہ آپ کی باتوں میں، آپ کی بک میں لکھنے میں بھی سمندر کا بہت زیادہ ذکر ہوتا ہے، اس پہ ذرا بتائیں کیا کیوں؟ نہیں بالکل، میں دنیا کے کسی کونے میں بھی چلا جاؤں اور اگر مجھے معلوم ہو کہ یہاں پہ سمندر ہے تو میں آئی میک شیور دیٹ آئی گو دیئر. لائک آئی لو ٹو گو ٹو کراچی بیکاز دیر از اے سی. اچھا. ہاں، میں آسٹریلیا میں ہوں، امریکہ میں ہوں، انگلینڈ میں ہوں، کہیں پہ بھی میں ہوں، سی دیکھیں گے مجھے میں ضرور دیکھتا ہوں. اچھا. مجھے آئی لو سمندر. کیا مجھے اس کی وسعت اچھی لگتی ہے، پھر مجھے اس کا نیلا پن بہت اچھا لگتا ہے، پھر مجھے وہ جگہ بڑی اچھی لگتی ہے جہاں پہ آسمان اور سمندر مل رہے ہوتے ہیں. یہ اونچائی اور نیچائی کا ملاپ ہوتا ہے. بالکل یہ مطلب محبت کا ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک رشتہ قائم ہو رہا ہوتا ہے. اور خلیل جبران نے کہا تھا کہ نمک میں ایک مقدس خوف پوشیدہ ہے، اسی لیے یہ سمندر کے پانیوں میں اور لوگوں کے آنسوؤں میں ہوتا ہے. اور سمندر ایک ایسی چیز ہے کہ جب آپ سمندر کو دیکھیں تو اور آپ کو سمندر سے محبت ہو تو اس کا وہ جو بے قرار ہونا آپ کو اپیل کرتا ہے، تو اسے آپ ایک نوسٹیلجیا میں چلے جاتے ہیں. میں نے اپنی کتاب جو تیسرا جنم ہے وہ سٹارٹ ہی سمندر سے کی ہے. اس کا جو پہلا ٹاپک ہے یہ کتاب تیسرا جنم. تو اس میں مجھے اپنی زندگی کی جو پہلی یاد ہوتا ہے نا کہ اب مجھے نہیں پتا کہ میں کتنے سال کا تھا، وہ یہ تھی کہ شاید ہم کراچی سے گوادر آ رہے تھے اور ایک بحری جہاز تھا اور میرے والد صاحب کی کراچی سے گوادر پوسٹنگ ہوئی تھی. ہی واز سول سرونٹ. تو جس جہاز میں ہم آ رہے تھے بحری جہاز میں، اس کے کیبن میں اب مجھے تھوڑا سا یاد ہے کہ اوپر ایک سیٹ تھی جس پہ ایک لڑکی رو رہی تھی اور درد سے چلا رہی تھی، کرا رہی تھی، اور میں بھی اسے دیکھ کے گھبرا رہا تھا. اور جب میں گھبراتا تو میں امی کی گود میں تھا، مجھے زور سے دبا لیتی. پھر مجھے یاد ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد مجھے لگا کہ جس طرح رونے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں لوگوں کی بھی، اور کچھ لوگ بھی اندر آ رہے ہیں. اور پھر میں نے یہ بھی سنا کہ کوئی کسی کو کہہ رہا ہے کہ نہیں، اس کی لاش کو سمندر میں پھینکنا پڑے گا، یعنی وہ مر چکی تھی. تو یہ کیوں سمندر میں پھینکنا پڑے گا؟ تو یہ بھی ایک عجیب سی بات تھی. تھا میں چھوٹا سا ہی، لیکن جب میں بڑا ہوا تو مجھے پتہ چلا کہ پرانے زمانے میں چونکہ فریزرز وغیرہ نہیں ہوتے تھے، تو اگر کوئی لاش ہوتی اور لمبا بحری سفر ہوتا، کیونکہ اس جہاز میں پتہ نہیں آگے کہاں جانا ہوگا، تو وہ پھر اس لاش کو تاکہ بدبودار نہ ہو جائے، وہ پوٹریفیکیشن نہ ہو جائے، وہ سمندر میں پھینک دیا کرتے تھے. تو اس طرح میری جو زندگی کی یادوں کا آغاز ہے وہ سمندر سے شروع ہوتا ہے. اور کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اس لڑکی کے درد کو محسوس کر کے اگر میں ڈاکٹر کی طرف آیا ہوں تو شاید یہ ایک ہو سکتا ہے. اچھا، پھر ہم جب گوادر میں رہتے تھے تو مجھے یاد ہے والد صاحب کے ایک آرڈرلی ہوتے تھے جو ہمیں سیر کراتے تھے. تو ایک دن میں نے دیکھا کہ جب وہ سیر کرا رہے تھے تو ریت کے اوپر میں نے کچھ سر دیکھے، یعنی جسم نہیں تھے، سر تھے، اور وہ ہل بھی رہے تھے اور ایک دوسرے سے باتیں بھی کر رہے تھے. میں بڑا گھبرا گیا. تو وہ مولانا صاحب کہتے تھے انہیں. تو میں نے کہا مولانا صاحب یہ کیا ہے؟ تو مولانا صاحب نے کہا کہ یہ وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں ان کو اگر کمر میں درد ہو یا جوڑوں میں بھی تو وہ گڑھا کھود کے تو اس کے اندر فٹ ہو جاتے ہیں یہاں تک، اور پھر جب پانی کی لہریں آتی ہیں تو اس ریت کو وہ اور ٹائٹ کر دیتی ہیں. تو اس طرح اگر گھنٹہ آپ ٹھہریں یا رہیں تو کمر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے. پریکٹیکلی ہوتا ہے. اچھا، میری یہ اسی طرح ہی ہے جس طرح آپ کمر کی بیلٹ لگاتے ہو. پھر بلوچستان میں نے یہ بھی دیکھا تھا اور سنا تھا بعد میں کہ جس طرح دمبے کو کاٹ کے جب اس کو حلال کرتے ہیں تو اس کی کھال کو نکال کے جو گیلی سی ہوتی ہے
اس کو اس زمانے میں کمر پہ باندھ لیا کرتے تھے اور وہ سخت ہو جایا کرتی تھی. اور وہ ہاں. اچھا پھر ایک اور چیز وہاں پہ میں نے آبزرو کی کہ کئی دفعہ شام کو یا صبح صبح بہت سارے لوگ سمندر کے کنارے کھڑے ہو جاتے تھے. تو میں نے پوچھا کہ یہ کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ سمندر میں جو چیز گرتی ہے، جس طرح کوئی جہاز ڈوب جائے یا کوئی اور، تو وہ پھر یا شام کے وقت یا صبح کے وقت سمندر اس کو کنارے پہ پھینک دیتا ہے، کیونکہ لہریں جو ہیں وہ بڑھتی رہتی ہیں نا. ہاں، تو کئی لوگ اس امید پہ کہ اللہ نہ کرے، لیکن ان کے نزدیک اللہ کرے کوئی جہاز ڈوبے تو اس کی چیزیں جو ہیں وہ آئیں گی تو ہم لوٹ کے لے جائیں گے. تو یہ بہت سارے پہلو ہیں، یہ بہت سے بیسیکلی سمندر کے ساتھ ہاں وہاں سے. آئی لو سمندر، اور مجھے ایون سمندر والی موویز اچھی لگتی ہیں، سمندر والے گانے اچھے لگتے ہیں، مجھے پہاڑ بھی بہت اچھے لگتے ہیں. لیکن نیچر کی اگر ایک چیز کوئی مجھ سے پوچھے تو آئی ول سے سمندر. اس میں یہ بھی ہے ڈاکٹر صاحب کہ جیسے میں ڈیپ تھاٹس آتے ہیں. سمندر کی ڈیپتھ ہے نا، سمندر کی ڈیپتھ ہے نا. جیسے پہاڑوں کے ہائٹ میں جو ایک مجھے بہت پسند ہے، کیونکہ میں سمندر بھی تک میں کراچی بچپن میں گیا ہوں تو اس کا تو تجربہ نہیں ہوا، مگر ایک وہ جو آپ کو لمبی سائڈ نظر آ رہی ہوتی ہے، اس میں آپ کی سوچ بہت لمبی. ایگزیکٹلی وہ بھی اس میں بالکل جو نیچر کے کلوز لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو پہاڑ آپ سے باتیں کرتے ہیں، سمندر کرتا ہے پانچ چیزیں یہ ساری چیزیں یہ لیونگ ہیں، دے ناٹ نان لیونگ. آپ کا بس اس کے ساتھ کمیونیکیشن کرنے کا. اور پہاڑ بزرگ ہوتے ہیں، ان کو کئی دفعہ کہا گیا یہ بزرگ ہوتے ہیں، اور یہ آپ کے ساتھ شرارتیں کرتے ہیں. یہ ان سے پوچھے جو پہاڑوں پہ چڑھتے ہیں، ہائکنگ کرتے ہیں. ہاں، مجھے یاد ہے جب میرا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا تو میں کئی دفعہ بالا کوٹ سے نارام تک، بتایا تھا میں نے آپ کو، جاتے رہے ہیں. تو وہ جو ٹریکس پہ چلنا ہوتا تھا، وہ بھیڑ بکریوں کا دودھ پینا رستے میں، اور سوکھی روٹی کو ذخیرہ کر کے رکھنا، تو آل ایڈونچر. تھینک یو سو مچ. اچھا، تھینک یو.